کرپشن بڑھ نہیں رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جھوٹ بولتی ہے اور اس کے کراچی میں دفتر کا گھراؤ ہو جاتا ہے، اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا؟ نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا ہے۔ دیکھیے 8-9 سال کی آمریت کے بعد جب جمہوری حکومت آئی تو لوگوں میں ایک بڑا ہی جوش تھا، ایک ولولہ تھا، امیدیں تھیں، امنگیں تھیں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھا جا رہا ہے، ہر فرنٹ پر فیلئر، کسی ایک سنگل ایشو کو گورنمنٹ نے سیریسلی نہیں ٹیکل کیا، عوام کے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا فلڈز کے دوران۔ سارے ڈونر ایجنسیز اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے امداد دیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ امداد بھی جو ہے وہ اس کا استعمال غلط ہوگا۔ اور نہ صرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جتنی بھی انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز ہیں، یہاں تک کہ ملٹی نیشنلز اب آنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ جب میٹنگز کرتے ہیں تو دبئی اور لندن میں کرتے ہیں، پاکستان نہیں آتے ہیں۔ تو اگر ملک کے اندر یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اوباما کے وزٹ پر لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ بعض ملکوں میں بیڈ گورننس ہوتی ہے، یہاں انفارچونیٹلی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گورننس ہے ہی نہیں ہے، اور ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے حکمرانوں میں اور عوام میں۔ طارق فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گورننس ہے ہی نہیں ہے، بیڈ گورننس ہمارا معاملہ نہیں ہے، گورننس ہے ہی نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو چینی کا بحران ہے، اس چینی کے بحران کے بارے میں 16 جون 2010 کو وارننگ دی گئی تھی پنجاب حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کو۔ خط جو لکھا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور پنجاب حکومت نے یہ کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت نے یہ جو چینی گوداموں میں پڑی ہوئی ہے اس کو مارکیٹ میں لا کے فروخت نہ کیا تو چینی کا بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ پچھلے سال نومبر میں حکومت نے چینی خریدنی تھی، 12 لاکھ ٹن چینی خریدنی تھی، لیکن حکومت نے چینی نہیں خریدی، نہ جانے کیوں نہیں خریدی۔ یہ ہے وہ بیڈ گورننس جس کے بارے میں فاطمی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ گورننس ہے ہی نہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جس کے بارے میں سوال اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو حکمران ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی ناراضگی جاری رہے گی، ہمارے سوال بھی جاری رہیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک کی فیس بک پر آپ نے بڑی تعداد میں کمنٹس اور اپنے سوالات پوسٹ کیے ہیں، بہت بہت شکریہ، اس سے آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقریباً 250 کے قریب کمنٹس اور سوالات میرے پاس آ چکے ہیں۔ اکثریت جو ہے ہمارے ویورز کی، اس کا یہ خیال ہے کہ اوباما پاکستان کے دوست نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، اوباما ہمارا دشمن نہیں۔ لیکن ایک بہت اہم کمنٹ دیا ہے شاہان لیاقت سید نے کہ پاکستان امریکہ کو دے کیا سکتا ہے، کیا ہم کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر ہم کچھ دے نہیں سکتے تو پھر ہمیں ان سے کچھ لینے سے پہلے بہت مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بیڈ گورننس کی، اور بیڈ گورننس کے بارے میں طارق فاطمی صاحب کہہ رہے تھے کہ گورننس نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس پہ طاہرہ عبداللہ صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ بیڈ نہیں بلکہ میلافائڈ گورننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ طاہرہ عبداللہ صاحب کہتی ہیں یہ بیڈ گورننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمیشہ سخت بات کرتی ہیں لیکن بہت بولڈ اور ٹو دی پوائنٹ کرتی ہیں۔ طاہرہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب میرا طارق فاطمی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے حکمران طبقے میں اور عوام میں ڈسکنیکٹ ہے، تو اگر ڈسکنیکٹ ہے تو یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ یہ تو نیگیٹو ایسپیکٹس ہم نے کور کیا۔ پازیٹو ایسپیکٹس یہ ہے کہ الحمدللہ جوڈیشری جو ہے بڑی بورڈلی انڈیپینڈنٹ ہے، اسے فل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا جو ہے اٹ از ڈوئنگ اے کمنڈیبل جاب، بڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی فالو کرے۔ سول سوسائٹی بڑی ایکٹیولی انوالوڈ ہے، فلڈس ہو، ریلیف ورک ہو، لیگل میٹرز ہو، گورننس میٹرز ہو، یہ پازیٹو ایلیمنٹس ہیں، اور ہم سب کو کمٹمنٹ ٹو دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو قائم رکھنا۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ میں اور آج چودھری نثار علی خان صاحب کی جو قومی اسمبلی میں سپیچ ہے، اس میں بار بار مارشل لا کا ذکر آتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا، جوڈیشری اور سول سوسائٹی اب اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ مارشل لا کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی؟ نہیں، یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے۔ ابھی اور وقت لگے گا کہ ہم میں اتنی اسٹرینتھ پیدا ہو کہ مارشل لا جو ہے وہ ایک بیڈ چیپٹر ان آور ہسٹری ہو جائے۔ اگر حکمرانوں کی فیلئرز اس قسم کی چلتی رہی تو عوام میں اتنی ڈس ایلوژنمنٹ پیدا ہونے کے خطرات ہیں کہ لوگ دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ سینیٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آج ایک فیڈرل منسٹر کی گاڑی کو، جھنڈے والی گاڑی کو
شارع دستور پر روک لیا گیا اور چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 2 فوجیوں نے جھنڈے کو سلوٹ مارنے کی بجائے گاڑی روک لی، تو یہ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں جبکہ 18ویں ترمیم بھی منظور ہو چکی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ اس نے اب بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس ملک کو عوام چلائے گا. وہ بالکل تھاڑ میں بیٹھا ہوا ہے. جب بھی اس کو کوئی موقع ملے وہ پھر آئے گا اور پھر ہم لوگوں کو جو جنرل گو کے نعرے لگوائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی وہ نہیں ہے. اس کو بالکل باعث ایک منسٹر کے میں اس بات پہ ہم تو جنرل گو کے نعرے لگائیں گے، لیکن اس وقت جو حکمران ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ان جنرلوں کے ساتھ مل جائیں. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی تمام پالیسیوں پہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور جو نیک نیتی کے ساتھ آپ میں یا دوسرے لوگ اس کو جو تجاویزیں دے رہے ہیں ان کو صرف یہ نہیں کہیں کہ جی ہمیں صرف جو ہے نا یہ صرف ہم پہ تنقید کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے اور جو اگر کسی فوجی نے منسٹر کو بے عزت کیا میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. جی پروفیسر صاحب، آپ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی فوجی کا ایک کام نہیں ہے کہ منسٹر کی گاڑی کو روکے، بھلے وہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان پہ کرپشن کے جتنے مرضی الزامات ہوں. بلا شبہ میں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ بات یہ ہے، فاطمی صاحب نے جوڈیشری اور میڈیا کا ذکر کیا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسئلے کا حل عام آدمی کے ہاتھ میں ہے، ووٹ کی پرچی کے اندر ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی مایوس ہے. آپ گزشتہ انتخابات کا ٹرن آؤٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنا فیصد ووٹ. لیکن یہ سسٹم تو چلنا چاہیے نا. یقیناً، لیکن اس سسٹم کے چلنے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی جو مایوس ہے اس کو امید دلانے کی ضرورت. کون دلائے گا؟ اس کو خود اٹھنے کی ضرورت. خود اٹھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب نے بڑی اہم بات کر دی ہے. عبدالمالک بلوچ صاحب، طارق فاطمی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی مایوس ہے. مایوسی ختم کرنے کا نسخہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے پاس خود ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اگر وہ ناانصافی کا شکار ہیں تو انہیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، انہیں اپنے حقوق کے لیے آواز خود بلند کرنی چاہیے. کیونکہ اگر بھارت کی پارلیمنٹ میں امریکی صدر اوباما ایک انتہائی اہم تقریر کرتے ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کا ذکر تک نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بالکل سامنے شارع دستور پر ایک وفاقی وزیر کی گاڑی کو، جھنڈے والی گاڑی کو 2 فوجی روک لیتے ہیں اور وفاقی وزیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فوجیوں کو پتا ہے کہ عوام اس منسٹر کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے مسئلے کی اصل جڑ اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عوام کس کے ساتھ ہیں؟ اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو ہو جائیں. اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرنا تو سیکھ لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.